الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ معذرت چاہتے ہیں، ہم سورہ اخلاص کا ترجمہ اور مختصر تفسیر گزشتہ رات بھی بیان ہوا تھا، لیکن فنی تکنیکی خرابی کی وجہ سے آواز نہیں آ سکی، اس لیے دوبارہ آج سورہ اخلاص کا ہی درس ہو رہا ہے۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے، اس میں 4 آیات 15 کلمات اور 47 حروف ہیں۔ اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ یہ بنی تھی، سبب یہ بنا تھا کہ کچھ مشرکین عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اپنے رب کی صفت بیان کریں اور اس کا تعارف کروائیں، وہ اس کی اصل اور فرع کیا ہے، وہ کس سے پیدا ہوا، اس کو میراث کس سے ملی، اس کی اولاد کون ہے، کیا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس سوال پر خاموش تھے کہ جبریل امین سورہ اخلاص لے کر نازل ہوئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو سنائی، اور اس صورت نے اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا ہے اور آپ کی اللہ کی صفت کو بتایا ہے، اللہ کی پہچان بتائی ہے۔ تو ترجمہ یہ ہے، قل هو اللہ احد۔ قل کا معنی ہے کہہ دو، هو اللہ، ہوا بات یہ ہے، اللہ احد، اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ، اور نہ ہی اس کے لیے کفوا احد، کوئی جوڑ اور ہمسر ہے، کوئی اس کا برابر کا نہیں ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اس صورت کے اندر توحید کو بہت زیادہ واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اسی واسطے اس کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا کہ توحید خالص کا اس میں اندر بیان ہے۔ چنانچہ اللہ احد فرمایا، اس کا ترجمہ جیسا کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ترجمہ اور مختصر تفسیر آسان ترجمہ قرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ تو میں نے بھی وہی ترجمہ نقل کیا ہے، تو یہ ہر لحاظ سے ایک ہے جو ترجمہ کیا ہے، یہ احد کا ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ اس لیے کیا کہ عربی میں ایک کا معنی بتانے کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، احد بھی آتا ہے، واحد بھی آتا ہے۔ واحد جو ہے وہ اس کا معنی بھی ایک ہے، احد کا معنی بھی ایک ہے، لیکن واحد اس چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے بہت سارے اجزاء ہوں اور وہ کوئی مجموعہ ایک ہو۔
آسانی کے لیے مثال کے لیے میں عرض کر دوں، جیسے کسی چیز کا سیٹ ہے تو وہ کئی اجزاء سے مل کر پورا ایک سیٹ بنتا ہے. کتابوں کا ایک سیٹ ہے، 5 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے، تو اس پوری کتاب کو، پوری 5 جلدوں کو ایک کتاب بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے تفسیر روح المعانی 15 جلدوں میں ہے، تو بتانا ہوگا کہ کوئی بتائے اگر تو کہے گا میرے پاس تفسیر روح المعانی ہے، یا یہ تفسیر روح المعانی ہے. یا کتب خانے والے سے کوئی مانگے کہ مجھے ایک نسخہ تفسیر روح المعانی کا دے دو، تو پوری 15 جلدیں اٹھا کر اس کو دے گا، اور یہ ایک کہنا صحیح ہوگا. یہ واحد کا معنی ہے ایک، اور یہ ایسی چیز، ایسے ایک کو بھی ایک واحد کہا جاتا ہے جس کے اجزاء کئی ہوں. لیکن احد اس چیز کو کہا جائے گا ایک کہ جو ایسی ایک ہو کہ اس کے اجزاء بھی نہ ہوں، وہ بالکل یکا اور تنہا ہو، اس کے اجزاء بھی الگ الگ نہ ہو. تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے احد. تو ترجمہ جو یہ کیا کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، تو یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا فرد اللہ اور خدا ہونے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور موجود ہے، اور نہ ہی اللہ کا کوئی جز اور ہے. تو ہر لحاظ سے ایک ہے، یہ مطلب ہوا اس کا، اسی وجہ سے یہ معنی اور یہ ترجمہ کیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی اللہ کا ایک ہونا، یہ بہت بنیادی اور اہم عقیدہ ہے اور بنیاد ہے یہ، اور اس کے اندر جتنی زیادہ پختگی ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب بھی ہوگا اور ایمان بھی مضبوط ہوگا. اس لیے بہت زیادہ گویا گہرائی سے اور باریک بینی سے اور وسعت کے ساتھ اس کی توحید کے معنی کو بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اختیار فرمائے کہ اللہ کی پہچان ہو جائے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، یکا ہے، تنہا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا فرد ہے کہ وہ یوں کہا جائے کہ کوئی دوسرا بھی اس کا ہے، اور نہ ایسا ہے کہ کوئی اس کا کوئی کسی حوالے سے کوئی اس کا جز ہو. اللہ بالکل ہر لحاظ سے ایک ہے. اور اللہ الصمد کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ وہ ہے جو سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. عام طور پر الصمد کا معنی ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. وہ معنی اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہیں. لیکن صمد کے معنی میں، صمد کے لفظ کے اندر دونوں پہلو شامل ہیں. اردو میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو صمد کی صحیح ترجمہ نہیں کر سکے، اس لیے اس کا ترجمہ اتنا لمبا کیا جاتا ہے کہ صمد کا معنی یہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں. یہ صمد کے لفظ کے اندر یہ معنی ہے. اس لیے کوئی ایک لفظ نہیں ہے جو اس کا پورا ترجمہ جس سے ادا کیا جا سکے، تو اس لیے پورا ترجمہ لمبا کیا. تو یہ جو صورت ہے، اس صورت کے اندر جو توحید بیان کی گئی ہے، تو بعض علماء نے فرمایا اس کی توحید کی جو تشریح کی اور اس کا جو تجزیہ کیا کہ کس طرح کی توحید ہوئی ہے، کتنے پہلو سے ہوئی ہے، تو بعض علماء نے جس طرح بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ کبھی تو شرکت جو ہوتی ہے وہ عدد میں ہوتی ہے، یعنی توحید شرکت کی نفی کا نام ہے. ایک ہونا یعنی اس کے ساتھ
کوئی دوسرا نہیں ہے، کسی کی شراکت نہیں ہے۔ تو توحید کے مقابلے میں شرک بولا جاتا ہے۔ شرک کا لفظ، شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک کرنا۔ تو شرکت اردو میں، تو شرکت کبھی عدد میں ہوتی ہے، تو اس کی نفی احد سے کر دی۔ اور اسی طرح شرکت جو ہے وہ کبھی کسی عہدے اور منصب میں ہوتی ہے، یعنی دو ایسی ہستیاں ہو سکتی ہیں کہ جو ایک ہی مرتبے کی ہوں، ہیں تو دو الگ الگ، اور کئی اعتبار سے وہ گویا کہ منفرد ہیں، لیکن کسی ایک چیز میں وہ مشترک ہیں، عہدے اور منصب میں شرکت ہے۔ تو اللہ کی جو توحید ہے وہ گویا کہ اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ تنہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عہدے اور منصب میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کو بیان کیا صمد سے۔ اسی طرح کبھی شرکت جو ہوتی ہے وہ نسب میں ہوتی ہے، دو الگ الگ ہیں، منفرد حیثیت کی بہت ساری منفرد ان کی اپنی حیثیتیں ہیں، لیکن نسب میں شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے بھی واحد ہیں، اس حیثیت سے بھی اللہ یکا اور تنہا ہیں کہ نسب میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس کی نفی لم یلد ولم یولد سے کر دی۔ اور اسی طرح کبھی شرکت کسی کام کی تاثیر میں ہوتی ہے، یا کسی کام میں ہوتی ہے، عہدہ منصب ایک نہیں ہے، نسب ایک نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا کام ہے، دو مختلف لوگ ہیں لیکن وہ دونوں نے وہ کام کر لیا۔ ایک ہی کام کے اندر یا کسی ایک اثر کو، کسی ایک امپریشن کو ظاہر کرنے کے لیے دو لوگوں کی صلاحیت استعمال ہوئی، یا دو لوگ اس میں شریک ہیں وہ اپنے طور پر الگ الگ منفرد ہیں، لیکن کوئی خاص اثر ایسا ہے، کوئی خاص کام ایسا ہے کہ اس میں کوئی دو لوگ شریک ہو گئے۔ تو شرکت کبھی کبھی کسی کام کے اثر کو ظاہر کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی یکا اور تنہا ہیں، کوئی آپ کے ساتھ کسی کام کے اثر ظاہر کرنے میں، کسی کام کو کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ گویا کہ علمی اصطلاح میں اگر کہیں کسی خاص صفت میں اللہ کی جو صفات ہیں اس میں کوئی شریک نہیں، تو اس کی بھی گویا نفی کر دی لم یکن لہ کفوا احد سے۔ تو ایک پیرایہ بیان یا ایک اسلوب یا ایک انداز یا ایک پہلو اس کے اندر جو توحید کا بیان کا ہے وہ یہ بعض علماء نے ذکر فرمایا ہے کہ سورہ اخلاص میں جو بہت زیادہ اللہ کی توحید ہے وہ اس حوالے سے اگر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ ایسی توحید کی کسی اور جگہ، کسی اور صورت میں اور آیت میں اس طرح نہیں بیان کی گئی، اسی لیے اس کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا۔ اور بعض حضرات نے ایک اور پہلو سے اس توحید کو اجاگر کیا ہے کہ سورہ اخلاص کے اندر جو توحید پائی جاتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بعض لوگ جو شرک کا ارتکاب کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کا مستحق ہے، تو ان لوگوں کی تردید کر دی اللہ احد کہہ کر۔ جیسے لوگ بتوں کو خدا مانتے تھے، دیوتاؤں کو خدا مانتے ہیں، تو ان کی نفی کر دی، تردید کر دی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ عبادت میں تنہا ہے، عبادت کے قابل ہونے میں، عبادت کے مستحق ہونے میں، معبود ہونے میں وہ تنہا ہے۔ تو اس نظریے کی اور اس غلط عقیدے کی تردید کی اور توحید کو واضح کیا اس لفظ سے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا نظریہ یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ بعض مشکل کو دور کرنے میں اور بعض حاجتیں پوری کرنے میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی مخلوق یا کوئی اور بھی ایسی ہستی ہو سکتی ہے یا ہے جو مشکل کو حل کر سکتی ہے، اور اس کی طرف آدمی اپنی حاجت لے کر جا سکتا ہے۔ تو اس کی نفی کر دی اللہ الصمد سے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں،
کوئی اور کسی کی حاجت پوری کرنے کی خود سے اپنی ذات سے پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ تنہا وہ ہے ایسا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ جیسے مشرکین عرب میں سے بعض کا عقیدہ یہ تھا جو ملائکہ کے تصور کو تھوڑا بہت مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ملائکہ ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ یا بعض یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا کسی زمانے میں، یا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہ بھی ایک شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اولاد ٹھہرانا، اس واسطے کہ اولاد جو ہوگی وہ جز ہوگی، اور جز بھی شریک ہوتا ہے ہر چیز میں، ہر کام میں۔ تو نفی کر دی کہ ان لوگوں کی تردید کر دی جو اللہ کی اولاد مانتے تھے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اس لحاظ سے بھی اللہ یکا اور تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ اولاد ہونے کی حیثیت سے بھی شریک نہیں، جز ہونے کی حیثیت سے بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ ان کی تردید کر کے اللہ کی توحید کو واضح کیا۔ اسی طرح بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت میں کسی اور کو شریک کرنے کے قائل تھے۔ جیسے مجوسیوں کا عقیدہ تھا کہ تاریکی اور برائی کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ اور ہے، اور نیکی اور روشنی کا پیدا کرنے والا وہ اور ہے۔ نیکی اور روشنی کو پیدا کرنے والے کا نام انہوں نے یزداں رکھا، اور تاریکی اور برائی کا خالق اس کو نام انہوں نے اہرمن رکھا، جو گویا کہ اللہ کی صفت تخلیق میں کسی اور کو بھی انہوں نے شریک جانا۔ اس صفت میں انہوں نے کہا کہ ایک اور بھی طاقت ہے، اور خود ساختہ ایک خدا بنا دیا جو شر کا خالق ہے۔ تو لم یکن لہ کفوا احد میں اس کی بھی تردید فرما دی، اس عقیدے اور نظریے کی، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفت تخلیق میں کوئی اور شریک نہیں ہے، شر ہو یا خیر اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خلق تو برا نہیں ہے شر کا، اس شر کا کسب اور اس کا استعمال وہ اگلی بات ہے کہ وہ اگر برے طریقے سے کوئی کرے گا تو شر بنے گا جب، تو وہ برا ہوگا اور اس کا گناہ ہوگا۔ ورنہ اپنی ذات میں شر کی پیدائش میں بڑی حکمتیں ہیں اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ جیسے آگ ہے تو آگ کا نفع بھی ہے اور آگ کا نقصان بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خالق ہونے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، وہ لم یکن لہ کفوا احد سے بیان ہوا۔ تو ایک پیرایا بیان اور ایک اسلوب اور ایک پہلو یہ ہے جو بعض حضرات نے بیان فرمایا کہ اس صورت میں اللہ کی توحید کو اس طرح سے واضح کیا گیا ہے جو کسی اور صورت میں بیان نہیں ہوا۔ تمام طرح کے جو شرک کے عقائد ہو سکتے تھے ان سب کی نفی یہاں کر دی ایک ایک کر کے، اور خالصتاً توحید کو ثابت کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں یکا اور تنہا ہے، وہ بے مثال اور بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کے ساتھ کوئی کسی کام میں شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ خود کسی کی اولاد نہیں، لہذا وہ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کسی چیز میں بھی ملتا جلتا نہیں ہے، وہ ایسی ذات اور ایسی ہستی ہے۔ تو یہ ہے اس صورت کا مضمون اور اس صورت کا خلاصہ اور حاصل اور مغز، جو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ماننا چاہیے، صفات میں بھی، افعال میں بھی، اس کی ذات میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی کسی طرح شریک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اللہ کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور آپ نے مشرکین کو بتایا کہ جس خدا کی میں پرستش کرتا ہوں، جس اللہ کی عبادت کی طرف میں بلاتا ہوں، اس کی یہ تعریف ہے۔ لہذا اس عقیدے کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہر ایک سے جو عقیدت کا اور عبادت کا تعلق اگر دل میں ہے
تو اس کی نفی اور اس سے بیزاری اور اس کا انکار کرنا لازم ہے، ورنہ توحید باقی نہیں رہے گی۔ شرک کا ذرہ بھی رہا تو توحید نہیں ہوگی۔ یہ توحید ایسی دولت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص توحید کی حالت میں دنیا سے گیا اس کو میری شفاعت ضرور ملے گی۔ اعمال کے ذکر نہیں فرمایا، توحید کو ذکر فرمایا کہ جو خاتمہ جس کا ایمان پر ہوا، توحید پر ہوا، اسے ضرور میری شفاعت حاصل ہوگی۔ تو یہ جو صورت ہے سورہ اخلاص، اس کی بہت فضائل بھی آئے احادیث میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نمازوں میں خاص طور پر پڑھنے کا آپ کا معمول بھی تھا۔ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مغرب کی سنتوں میں بھی ہے۔ اسی طرح طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی روایات میں ذکر کی گئی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو فجر چونکہ دن طلوع ہو رہا ہے، اس میں قل یا ایھا الکافرون میں چونکہ کفر سے بیزاری ہے، سورہ اخلاص میں توحید کا اقرار ہے، تو صبح ہوتے ہی گویا کہ ان 2 صورتوں کو پڑھا، اور پھر مغرب کی 2 سنتوں میں بھی انہی 2 کو پڑھا، تو صبح سے شام تک توحید کے عقیدے اور کفر سے بیزاری پر، اور رات ہوتے ہی صبح تک کفر سے بیزاری اور توحید کے عقیدے کے اوپر قائم رہنے کے استحضار، قائم رہنے کا اہتمام، قائم رہنے کا عہد گویا کہ کر کے سکھلا دیا کہ ایک مومن اور مسلمان کا ہمہ وقتی جو تصور دل میں دماغ میں رہنا چاہیے وہ یہی کہ کفر سے بیزاری اور اللہ وحدہ لا شریک کی کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص قرآن کریم کا ثلث ہے، تہائی ہے۔ اس کی بھی وجہ بعض علماء نے فرمائی ہے کہ چونکہ قرآن کریم کا جو پورا قرآن کریم کا جو حاصل ہے، اگر اسے دیکھیں تو وہ 3 عنوان میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ جو قرآن کریم کا پورا حاصل، قرآن کے اندر جو علوم اور جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ 3 عنوانوں پر تقسیم ہو سکتی ہے، باقی تشریحات تفصیلات انہی 3 پر آ جاتی ہیں: توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 ہیں۔ تو ان 3 میں سے توحید سورہ اخلاص میں مکمل توحید بیان کی گئی ہے، تو اس لیے گویا کہ یہ ایک تہائی قرآن ہے۔ تو یوں بھی فرمایا کہ 3 مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھ لے اس کو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 3 کو آپ ہر شر اور برے اثرات سے حفاظت کے لیے آپ تلقین فرماتے تھے، اور ان کو معوذات کہتے تھے کہ جو یہ پڑھ لے اس کو ہر برے اثرات سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور بعض روایت میں قل یا ایھا الکافرون بھی شامل ہے کہ 4 قل، اور رات کو بھی پڑھے جو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے برے شیطان کے شرور سے اور دیگر برے شرور سے، برے اثرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ اس صورت کے فضائل ہیں، اور اس صورت کے اندر بہت کچھ جو توحید بیان کی گئی ہے اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس صورت کا بہت مرتبہ اور مقام ہے، اور اسی لیے کثرت سے نمازوں میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے توحید کے معنی کے استحضار کے ساتھ اللہ کرے کہ ہمیں نمازوں میں بھی اس کو پڑھنے کی توفیق ہو، اور اس میں بیان کی گئی توحید کو اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دل و دماغ میں تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔